ایک آدمی کی زندگی کا انحصار اس کے جینیٹیکل بیہیویئر پہ بھی ہے. یہ وراثت ہوتی ہے جو خاندان سے آتی ہے. پھر انسان کی غذائیت پر ہے اور انسان کے کاموں پر ہے. اچھی عادتیں ہوں گی تو لمبی عمر ہوتی ہے، بری اور گناہوں کی عادتیں ہوں گی تو عمر کم ہو جاتی ہے. تو گویا زندگی کا انحصار عمومی طور پر وراثت، غذائیت اور اعمال پر ہے. جو لوگ متوازن غذا استعمال کرتے ہیں اور اچھے اعمال کے پابند ہوتے ہیں، ان کی صحت، ان کے قد و قامت، ان کے جسم کی سکن اور ان کی پوری زندگی کا سپین یہ بہت مثالی ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ یور ہیلتھ از واٹ یو ایٹ. ایک ماں کو علاج بالغذا یعنی ایسا فوڈ کہ جو غذا بھی ہو اور مختلف بیماریوں کی دوا بھی ہو، اس کا علم ہونا ضروری ہے. اس پر مستقل کتابیں ملتی ہیں. پھل کھائیں تو کس بیماری کا علاج، فلاں چیز کھائیں تو کس بیماری کا علاج. پھر اس پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر احسان فرمایا کہ انہوں نے مختلف بیماریوں کے بارے میں کچھ باتیں فرما دیں. اس کو علاج نبوی کہتے ہیں، طب نبوی کہتے ہیں. اس پر بھی مستقل کتابیں ہیں. اردو زبان میں ڈاکٹر خالد غزنوی پاکستان کے ایک ڈاکٹر ہیں، فیملی میں ان کے اور بھی ڈاکٹر ہیں. تو ان میڈیکل ڈاکٹروں نے مل کر طب نبوی کے اوپر بہت تحقیق کی اور بہت اچھی اچھی باتیں انہوں نے بتائی ہیں. بچوں کو بلوغت کی عمر میں پہنچ کر کیلشیم اور آئرن کی ضرورت ہوتی ہے، تو ان کو ایسی غذا دینی چاہیے کہ جس میں یہ دو چیزیں ان کو زیادہ ملیں. یہ بات ذہن نشین رہے کہ انسانی فطرت ہے کہ منہ سے پہلے آنکھیں کھاتی ہیں. تو کئی مرتبہ بچے کو اگر غذا ظاہری طور پر اچھی اور اٹریکٹیو نہ لگے تو وہ کھانے سے انکار کر دیتا ہے. تو غذا جو بھی بنائیں وہ ایسی بنائیں کہ بچہ اٹریکٹ ہو اس کی طرف. ہارون رشید کے دربار میں ایک عیسائی ڈاکٹر آیا اور اس نے کہا کہ میری ریسرچ انسان کی جسمانی بیماریوں کے بارے میں ہے، میرے 2 کویسچن کا جواب دیجیے. ایک تو یہ کہ انسان کی جسمانی صحت کے بارے میں قرآن نے کوئی اصول بتایا ہے؟ تو ہارون رشید نے علماء کو کہا. ایک عالم کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا جی ہاں بتایا ہے. کون سا؟ کہ قرآن نے جسمانی صحت کا ایک اصول بتایا، کلو واشربو ولا تسرفو. تم کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو، اوور ایٹ نہ کرو. تو وہ بہت حیران ہوا کہ اس سے بہتر اصول تو اچھی صحت کے لیے کوئی بھی نہیں ہو سکتا. پھر اس نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے پیغمبر اسلام نے بھی بتایا کچھ؟ تو انہوں نے حدیث کوٹ کی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ سٹومک، معدہ تمام بیماریوں کا گھر ہے. جسم کو وہ چیز کھلاؤ جس کی اس کو ضرورت ہے، اور الوقایۃ خیر من العلاج، پرہیز علاج سے بہتر ہے. وہ عیسائی طبیب کچھ دیر سوچتا رہا اور کہنے لگا کہ میری پوری زندگی کا تجربہ ایک طرف، ان 2 اصولوں نے طب کے معاملے میں کوئی کمی پیچھے نہیں چھوڑی. جو ان اصولوں پہ عمل کر لے گا اس کی جسمانی صحت ہمیشہ اچھی ہوگی.